السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے؟ ہوپ یو آل آر گڈ. ایز یو نو پریویسلی ہم ڈسکس کر رہے تھے گارڈنگ آر ٹنگ، تو آج بھی ہم انشاءاللہ پارٹ 2 اس کا کریں گے اور ول ٹرائی ٹو کنکلوڈ اٹ آج انشاءاللہ. تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اب ہم سٹارٹ کریں گے تھوڑی سی احادیث کے ساتھ جو ہم شیئر کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم فردر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو کچھ احادیث جو ہیں، دیر آر مینی احادیث ایکچولی، لیکن کچھ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. جیسے فرسٹ ون واز نریٹڈ بائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا whosoever believes in Allah and the last day then let him speak good or remain silent. ٹھیک ہے، ایک حدیث یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یا تو اچھا بولے، بینیفیشل کوئی چیز بولے، اسپیک گڈ، یا پھر وہ چپ رہے. بہتر یہ ہے کہ وہ چپ رہے. دوسری حدیث یہ تھی کہ یہ کافی لمبی اور مشہور حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی، کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا، مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت الفردوس میں لے جائے، جنت میں لے جائے، پیراڈائز میں لے جائے، اور مجھے جہنم سے دور رکھے. جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو فرمایا، کافی ڈیٹیلڈ یہ ہے، تو اس کا کرکس میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کافی چیزیں بتائی تھیں، جس میں سے انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں شرک سے بچائے. اللہ تعالیٰ تم اپنی نمازیں پڑھو، تم اپنی زکوٰۃ دو، تم روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. کافی زیادہ چیزیں بتائیں. پھر ان کی بھی فردر ڈیٹیلز بتائی تھیں انڈیویجولی. پھر انہوں نے یہ فرمایا آگے کہ میں تمہیں پیک آف دا میٹر نہ بتاؤں کہ اٹس پلرز اینڈ اٹس اپر موسٹ پارٹ کون سا ہے. پھر انہوں نے کہا پیک آف دا میٹر جو ہے وہ ہے پلر از پریئر اینڈ اپر موسٹ پارٹ از جہاد، نماز اور جہاد. پھر انہوں نے یہ سارا چیزیں جب ایکسپلین کی، تو اس کے بعد انہوں نے جو چیز فرمائی، یہ بہت امپورٹنٹ اور غور و فکر کرنے والی چیز ہے کہ دیٹ از دا مین، جس پہ جو ایک طرح سے آپ سمجھیں جو اسپاٹ لائٹ جاری ہوتی ہے نا، سارا ایک سین سنیمیٹک سا چل رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک دم ایک اسپاٹ لائٹ آتی ہے، تو ابھی نو کہ جس چیز کے اوپر اسپاٹ لائٹ آ رہی ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کیونکہ فوکس سارا اس چیز کے اوپر ہے. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا shall I not tell you of what controls all that، یعنی ان سب چیزوں کو کیا چیز کنٹرول کرتی ہے. تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں پلیز. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان نکال کے، جو بہت مشہور حدیث ہے، اور 3 دفعہ انہوں نے یہ چیز فرمائی، کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، کہ معاذ ریسٹرین دس، ریسٹرین دس، ریسٹرین دس. جس کو ہم نے سنا ہوگا کافی جگہوں پہ کہ معاذ اپنی زبان جو ہے، زبان قابو میں رکھنا، زبان قابو میں رکھنا، زبان قابو میں رکھنا. تو اس سے آپ سوچیں کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں یہ چیز بتائی جا رہی ہے قیامت تک کے لیے کہ یہ آپ کی جو زبان ہے، سارا آپ کی جنت دوزخ اس کی بیس کے اوپر ہے. اور پھر انہوں نے حضرت معاذ جب نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ will I be held accountable for what we say، ہم جو بھی چیز بولیں گے کیا ہم اس کے لیے لائبل ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو جواب میں فرمایا کہ معاذ is there anything that causes people to be dragged on their faces or on their nose into hell fire other than the harvests of their tongue؟ اللہ اکبر. سوچیں یہ کتنی خوفناک قسم کی بات ہے، کہ اور سوچنے کی بھی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ان کو چیز فرمائی ہے کہ آپ سوچیں کہ پنشمنٹ آپ کو اس طرح کی مل رہی ہے کہ آپ کو آپ کے منہ سے گھسیٹا جا رہا ہے، یا آپ کی نوز جو ہے اس سے آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے. اور کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ کی زبان کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے زبان کو صحیح طرح یوز نہیں کیا تھا. آپ نے زبان کو مس یوز کیا، مس ٹریٹ کیا، لوگوں کو دکھ پہنچایا، ایسے ورڈز اٹر کیے جو اللہ کو ناپسند تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھے. اور ایک اور حدیث بھی آتی ہے، اس کے علاوہ بہت اور حدیث ہے، لیکن اس والی حدیث پہ بس ہم ایک آپ کو شیئر کر کے پھر اس کے بعد فردر چلیں گے. وہ یہ تھی کہ فیئر اللہ ود ریگارڈ ٹو اس فار انڈیڈ وی آر پارٹ آف یو. جب انسان جو ہے نا سوتا ہے نا، سو کر اٹھتا ہے، تو باقی باڈی پارٹس آپ کے جتنے بھی ہوتے ہیں نا، جتنے بھی باڈی پارٹس ہوتے ہیں، ہاتھ، ناک، منہ، ٹانگیں، بازو، سارے باڈی پارٹس، ان کو سارے جو ایک فیئر ہوتا ہے نا وہ زبان کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں
فیئر اللہ ود ریگارڈ ٹو اس، زبان کو مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں باقی باڈی پارٹس. فیئر اللہ ود ریگارڈ ٹو اس فار انڈیڈ وی آر پارٹ آف یو. So if you are upright then we will be upright and if you are corrupt then we shall be corrupt. اللہ اکبر. یعنی آپ سوچیں کہ کتنی بڑی چیز ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹھیک رہیں، آپ نے ایک طرح سے اپنا دن ٹھیک گزارا تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر آپ نے گڑبڑ کر دی تو ہم بھی مارے جائیں گے، کیونکہ ساری جنت دوزخ جو ہے میجرلی وہ زبان کے اوپر ہے. تو یہ ہمارے سوچنے کی چیز ہے کہ ہم زبان کو کس طرح یوز کرتے ہیں، کیا نہیں کرتا. بیسکلی زبان جو ہے، اب یہ نہ سوچنا شروع کر دیا کہ یار یہ زبان تو میری انیمی ہے. زبان کو کنٹرول ہم خود کرتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. بیسکلی زبان، ٹنگ جو ہے، دس از اے گفٹ فرام آل مائٹی. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو یوزیج کس طرح کرتے ہیں. اب ایک اسکالرز اس کے بارے میں ایک بڑے مزے کی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا اہم ایک چیز ہے، باڈی کا پارٹ اتنا اہم ہے زبان، کہ آپ یہ سوچ لیں کہ میں جیسے ایک مثال دیتا ہوں. بہت سے لوگ ریسلنگ دیکھتے تھے ایک زمانے میں، ابھی بھی شاید دیکھتے ہوں. تو ریسلنگ میں آپ کو پتہ ہے جب ایک ایسا ریسلر آ رہا ہوتا ہے نا، ٹاپ قسم کا ریسلر، جیسے میرے زمانے میں مجھے یاد ہے میں گولڈ برگ بہت دیکھتا تھا، تو گولڈ برگ بہت پسند ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے گولڈ برگ جب آ رہا تھا تو اس کے ارد گرد جو ہوتی تھی نا وہ سیکیورٹی ہوتی تھی. اب سیکیورٹی کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ انہوں نے ایک ہوتی فیک ہے ساری ریسلنگ، لیکن انہوں نے یہ چیز ایک طرح سے پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں امیج کہ بھائی ایک ایسا ریسلر آ رہا ہے کہ جس کو ہلکا سا بھی غصہ چڑھ گیا یا ادھر ادھر ہو گیا نا تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. تو اس کے لیے نا باڈی گارڈز جو ہیں وہ ارد گرد ساتھ آ رہے ہیں. تو اسی طرح اسکالرز کہتے ہیں کہ زبان جو ہے نا یہ بھی ایک ایسا حصہ ہے باڈی کا کہ اس کے ارد گرد 32 گارڈز ہیں، یعنی ٹیتھ 32 گارڈز ہیں، اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ زبان کو رکھا ہے. کیونکہ آپ نے بولنے سے پہلے 32 ٹائم سوچنا کہ میں کیا بولنے لگا ہوں. ٹھیک ہے. ایک یہ بڑے مزے کی بات بھی ہے جو اسکالرز نے ایک شیئر کی تھی. لیکن اب دیکھیں چھوٹی سی ایک چیز ہے زبان، لیکن یہ ڈیمیج بہت زیادہ کر سکتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کا اچھا یوز کرنا چاہیں، پازیٹیو یوز کرنا چاہیں، تو یہ بہت زیادہ پازیٹیو کام بھی کر سکتی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کیا میٹر کرتا ہے. آپ سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ملتے ہیں، گھر آتے ہیں، وائف کے ساتھ ملتے ہیں، چلڈرن کے ساتھ، آفس، کولیگز، باہر، کزنز، فرینڈز وغیرہ، جن لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ زبان سے کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ کچھ ایسی چیز بول رہے ہوتے ہیں دیٹ از پلیزنگ ٹو اللہ اینڈ ہز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہم ایسی چیزیں بول رہے ہوتے ہیں جو وین ٹاک ہے، آئیڈل ٹاک ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول، جیسے میں نے پہلے کہا، یا فضول لڑکیوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈس کو ڈسکس کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بیکار کی فضولیات چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بیٹھ کے بات کریں، یا پھر ابیوسو ورڈز یوز کریں، بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، یو آر ناٹ اسپیکنگ سافٹلی، ابیوسولی لینگویج یوز کیے جا رہی ہیں، کسی کو بلیٹل کر رہے ہیں، یا کوئی کسی کو نصیحت کر رہا ہے، کوئی کسی کو ایسے ہرٹفل ورڈز بول رہا ہے کہ جس سے اس کو دکھ پہنچ رہا ہے، یا پھر کوئی ایسی اچھی بات کر رہا ہے کہ اس سے اس کا رشتہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ ریزالو ہو رہا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم کیا کریں. کسی کے سامنے اچھے ہوتے ہیں، پھر اس کے جانے کے بعد بیک بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں. اور بیک بائٹنگ ایک پورا الگ ٹاپک ہے جس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ ان کمنگ فیوچر. لیکن یہ کہ یہ ساری ایسی کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوں گی، وہ ہم آن اے پرسنل لیول بہتر سب لوگ سوچ سکتے ہیں اپنی لائف کے بارے میں سوچتے ہوئے کہ واٹ وی ڈو وین وی ویک اپ، اور اس کے بعد ٹل وی گو ٹو سلیپ، سارا دن ہم کیا کرتے ہیں، اور ہم زبان سے کیا کیا ایکچولی چیزیں بولتے ہیں. بہت سی چیزیں سوچنے کی. ایک اور بڑے مزے کی بات اسکالرز نے بھی بولی تھی کہ اللہ نے آپ کو 2 کان دیے ہیں، 1 زبان دی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جتنا زندگی میں سننا ہے نا اور جتنا بولنا ہے، آپ نے بولنا 50% ہے، سننا 100% ہے. کیونکہ 2 کان ہے تو آپ نے سننا زیادہ ہے، ڈبل سننا ہے، اور بولنا کم ہے. اب یہ خود سیلف انالیسس بندہ کر سکتا ہے کہ میں کتنا بولتا ہوں اور کتنا سنتا ہوں. یہ میں اپنے لیے بھی بات بولوں گا، اور ظاہر ہے اٹس اے ریمائنڈر فار مائی سیلف فارموسٹ. لیکن یہ کہ یہ چیز بھی ایک سوچنے کی کہ ہم کیا کرتے ہیں. کیونکہ ورڈز جو آپ بولتے ہیں نا، اور ایک ایرو جو آپ شاٹ کرتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں لوگ کہ the words that you utter they can be more deadly than an arrow shot. why؟ کیونکہ ایرو کا جو آپ کو فزیکل پین ہوتا ہے وہ ہیل کر سکتا ہے، لیکن جو اسپریچول آپ کو ایک ایموشنل اسپریچول جو نقصان پہنچتا ہے یا ہرٹ آپ ہوتے ہیں، وہ آپ انڈو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے بہت دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ بدتمیزی کے لہجے میں نہ بولیں، تمیز کے دائرے میں بولیں. وی شوڈ آل تھنک بیفور وی اسپیک. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے ایکچولی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے. ہم
اگر اگین میں جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ وی نیڈ ٹو بی اللہ کانشیس. اگر ہم اللہ کانشیس ہوں گے تو وی وڈ نو کہ ہم نے کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے. اور آئیڈل بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زبان پہ جو ہے وہ ذکر کرتا رہے، استغفر اللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، درود شریف پڑھتا رہے سارا وقت. اس سے ہوگا کیا کہ آپ آہستہ آہستہ جب پڑھتے رہیں گے اللہ کانشیس ہوں گے، اینڈ دین وین یو آر سٹنگ ود یور ریلیٹیوز، فرینڈس، کزنس وغیرہ، تو یو وڈ نو کہ میں نے کون سے ورڈز اٹر کرنے، کیونکہ آپ اللہ کانشیس ہوں گے. یور ٹنگ ول ریمائنڈ یو ٹو میک ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ آپ جب ذکر کرتے رہیں گے میں اور آپ، تو انشاءاللہ ڈے ول کم کہ ہمارا ہارٹ جو ہے وین وی ول ناٹ بی ایبل ٹو میک ذکر آف اللہ تعالیٰ، یا وی ٹنگ سے ہم نہیں کر رہے ہوں گے، آر ہارٹ ول کانشیسلی کیپ ریمائنڈنگ اس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ آخرت. اور اس کو وقوف کہتے ہیں بیسکلی. اس کے اوپر بھی ڈیپتھ میں ہم فردر بات کریں گے، بٹ دس واز سم پوائنٹس دیٹ آئی ہیڈ ان مائنڈ اینڈ تھاٹ آئی شیئر ود یو ٹنگ سے ریلیٹڈ، دیٹ گارڈنگ یور ٹنگ. تو اس کو سیشن کو ہم انشاءاللہ ادھر ہی اینڈ کریں گے، اور اس کی یہی سیکنڈ اینڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، پارٹ ہوگا. تو انشاءاللہ پھر فردر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، مے بی بیک بائٹنگ اور سم تھنگ. ول کیپ یو اپڈیٹڈ اینڈ پوسٹڈ آن دیٹ. میرے لیے بھی دعا کریے گا، اور جزاک اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ اینڈ بلیس اس وتھ قبولیت، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سب کو جنت الفردوس میں زبان کے ذریعے جانے کے لیے قبول اور پسند فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. ٹیک کیئر.